السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی داستان 10 محرم سے نہیں بلکہ اس سے بہت سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ آج ہم کربلا کے ان چھپے ہوئے اتہاس اور سیاسی بدلاؤں کو سمجھیں گے جنہوں نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا اور دوسروں تک شیئر ضرور کرنا، کیونکہ یہ اتہاس ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پوری بات سمجھتے ہیں رمشا سلطان سے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں آخر ہوا کیا تھا۔ تصور کیجئے کربلا کا میدان، دور دور تک پھیلا ہوا ریگستان، سورج کی بے رحم تپش، ہوا میں اڑتی ہوئی گرد اور پیاس سے تڑپتے ہوئے بچے۔ میدان کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اپنے لشکر کے ساتھ سر بلند، قدم مضبوط اور حق پر قائم۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اسلامک ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن کربلا کا واقعہ 10 محرم کے اس میدان سے شروع نہیں ہوتا۔ اصل کہانی اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے بہت سارے واقعات، سیاسی تبدیلیاں اور فیصلے موجود تھے جس نے آخرکار اس تاریخی لمحے کی بنیاد رکھی۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں 35 ہجری میں جانا ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کافی بزرگ ہو چکے تھے۔ آپ مسلمان امت کے خلیفہ تھے اور کئی سالوں سے ذمہ داری کو نبھا رہے تھے، لیکن اس وقت مسلمز کے بیچ پولیٹیکل ٹینشنز بڑھتی جا رہی تھیں، مختلف لوگوں کی شکایتیں تھیں، مختلف رائے تھیں اور حالات دھیرے دھیرے سیریس ہوتے جا رہے تھے۔ مدینہ میں سچویشن اتنی ٹینس ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ کئی صحابہ انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تاکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں کھڑے رہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے مسلم تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کا خون قرآن کے صفوں پر جا کر گرا۔ یہ صرف ایک خلیفہ کی شہادت نہیں تھی، یہ اسلامک ہسٹری کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مدینہ میں ہونے والا یہ واقعہ آنے والے سالوں میں مسلمان امت کو کئی مشکل امتحانوں سے گزارے گا اور آخرکار تاریخ کو کربلا تک لے جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان امت ایک بہت نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ اب ایک نئے خلیفہ کی ضرورت تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسبینڈ، اور صحاباؤں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام تھا۔ اسی کے ساتھ مسلمان قوم ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کو امید تھی کہ حالات دھیرے دھیرے نارمل ہو جائیں گے، لیکن ریالٹی اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے مسلمان امت کو گہرا زخم دیا تھا۔ ہر طرف غم بھی تھا اور غصہ بھی۔ کئی لوگ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا۔ سچویشن بہت نازک تھی، مختلف علاقوں میں بے چینی تھی، پولیٹیکل ٹینشنز اب بھی موجود تھی، اور اگر جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا جاتا تو حالات اور خراب ہو سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرائیورٹی تھی کہ پہلے امت کو سٹیبل کیا جائے، حالات کو کنٹرول میں لایا جائے اور پھر انصاف کا نظام مضبوط کیا جائے، لیکن ہر شخص سچویشن کو ایک ہی نظریے سے نہیں دیکھ رہا تھا اور یہاں سے اختلاف اور زیادہ نمایاں ہونے لگے۔ اور پھر وہی ہوا، دھیرے دھیرے حالات اس موڑ پر پہنچنے لگے جہاں اختلاف صرف رائے کا اختلاف نہیں رہا۔ اب مسلمان ایک بڑے امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس امتحان کا نام تھا جنگ جمال۔ جنگ جمال مسلم تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جسے سمجھنے کے لیے جذبات سے زیادہ انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جب لوگ اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو اکثر صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مسلمان امت کے خلیفہ، اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم صحابہ موجود تھے۔ سب اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ اور سب اپنی
اپنی سمجھ کے مطابق امت کی بھلائی چاہتے تھے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی سچویشن اب تک پوری طرح کنٹرول میں نہیں آئی تھی۔ ہر طرف بے چینی تھی، مختلف گروپس موجود تھے اور کئی لوگ اس حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ایسے ماحول میں غلط فہمیاں پیدا ہونا آسان ہوتا ہے اور بھروسہ ٹوٹنا بھی آسان ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے کوشش تھی کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی حل نکلے اور امت مزید تقسیم نہ ہو، لیکن پھر وہ ہوا جو کسی کی خواہش نہیں تھی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ مقابلہ ہو گیا، جسے آج ہم جنگ جمال کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مسلمانوں کو ایک بہت دردناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ فتنہ جب پھیل جاتا ہے تو اس کا نقصان صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا، پوری امت اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ جنگ ختم ہوئی، لیکن جو نقصان ہو چکا تھا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بہت حکمت کے ساتھ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پورے احترام اور عزت کا معاملہ کیا، لیکن مسلمان قوم کے چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ حقیقت میں ایک اور بڑا امتحان سامنے کھڑا تھا جس کا نام تھا صفین۔ جنگ جمال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اس امت کو پھر سے اسٹیبلٹی مل جائے، لوگ سکون کی سانس لیں اور جو زخم لگ چکے ہیں وہ دھیرے دھیرے بھرنے لگے۔ لیکن حالات اتنے آسان نہیں تھے۔ مسلم سلطنت بہت بڑی ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں میں مختلف چیلنجز موجود تھے۔ دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور شام کے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اوپینین تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف قدم اٹھانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اوپینین تھا کہ پہلے پورے نظام کو سٹیبل کرنا ہوگا اور پھر انصاف کا عمل مضبوط طریقے سے آگے بڑھے گا۔ دونوں طرف مقصد ایک ہی تھا، لیکن اپروچ مختلف تھی۔ اسی وجہ سے اختلاف مزید گہرا ہوتا گیا۔ سچویشن دھیرے دھیرے اس پوائنٹ پر پہنچ گئی جہاں دونوں لشکر صفین نام کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے، لیکن دونوں طرف بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جنگ نہیں چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی حل نکلے اور مسلمان ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر نہ کھڑے ہوں۔ کئی دن تک بات چیت ہوتی رہی، کوششیں ہوتی رہی، لیکن آخرکار مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ مسلمان تاریخ کے سب سے دردناک لمحوں میں سے ایک تھا، کیونکہ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ جنگ چلتی رہی اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پوری سچویشن کو بدل دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جیتنے لگی تو شام کی فوج کے کچھ لوگوں نے اپنے نیزوں پر قرآن اٹھا دیا۔ پیغام صاف تھا، قرآن کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ اب مسلمان لشکر کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا، جنگ جاری رکھی جائے یا قرآن کی طرف بلانے والی اس اپیل کو قبول کیا جائے۔ یہیں سے مسلمان تاریخ ایک اور پوشیدہ موڑ میں داخل ہو گئی، کیونکہ جو فیصلہ اب ہونے والا تھا اس کے اثرات بہت دور تک جانے والے تھے، اور اسی فیصلے سے ایک نیا گروہ پیدا ہوا جسے تاریخ خوارج کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا گروہ تھا جو شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن جب تحکیم یعنی آربیٹریشن کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے اسی فیصلے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی انسان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، دلائل دیے، گفتگو کی، لیکن ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی رائے کو ہی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے خوارج اور زیادہ سخت ہو گئے اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے ان مسلمانوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا جو ان سے اگری نہیں کرتے تھے۔ سچویشن اب بہت ڈینجرس ہو چکی تھی، کیونکہ اب چیلنج صرف سیاسی نہیں رہا تھا، اب مسئلہ سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کا بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کوشش کی تھی کہ امت کو مزید نقصان نہ پہنچے، لیکن حالات روز بروز مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ اور پھر 40 ہجری کوفہ، فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہی علی جو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہی علی جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، وہی علی جن کا علم اور بہادری میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن اس صبح ایک خرجی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ پوری مسلمان امت میں صدمے کی لہر دوڑ گئی اور کچھ دنوں بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ایک اور عظیم ہستی امت کی لیڈرشپ کے مرکز میں آنے والی تھی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور اہل بیت کے عظیم افراد میں سے ایک۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو چیلنج تھا وہ کسی بھی لیڈر کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مسلمان امت اب بھی سخت سیاسی اور سماجی ٹینشنز کا سامنا کر رہی تھی، اور آنے والا فیصلہ مسلمان تاریخ کے سب سے اہم فیصلوں میں سے ایک بننے والا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان امت کے خلیفہ بنے۔ اس وقت مسلمان قوم دو بڑے پولیٹیکل سینٹرز میں تقسیم نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف عراق تھا جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ حاصل تھا، اور دوسری طرف شام تھا۔ آج کے دور میں شام سے مراد سیریا اور اس کے آس پاس کے علاقے سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس وقت شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور کئی سالوں سے اس پورے ریجن کو مینیج کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک مضبوط ایڈمنسٹریشن تھی، ایک ڈسپلنڈ آرمی تھی، اور بہت سے لوگ انہیں ایک اسٹرانگ لیڈر کے طور پر دیکھتے تھے۔ اب مسلمان امت ایک بہت نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر آج دونوں طرف سے لشکر نکلے تو صرف لیڈرز کا نقصان نہیں ہوگا، ہزاروں مسلمان مریں گے، ہزاروں گھر اجڑ جائیں گے اور مسلمان امت اور زیادہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اسی دوران انہوں نے اپنی ہی سائڈ کے لوگوں کو قریب سے دیکھا۔ کچھ لوگ وفاداری کا وعدہ کر رہے تھے لیکن مشکل وقت آنے پر پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ لوگ ریومرز پھیلا رہے تھے، کچھ لوگ سائڈ چینج کر رہے تھے، اور کچھ لوگ کھل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف ایک لیڈرشپ کی ریس نہیں ہے، یہ پوری مسلمان امت کے مستقبل کا سوال ہے۔ اب ان کے پاس دو راستے تھے، پہلا راستہ کہ وہ اپنی پوزیشن کے لیے جنگ کرتے، اور دوسرا راستہ کہ وہ اپنی ذاتی پوزیشن کے اوپر اٹھ کر مسلمان امت کی جانوں کو بچاتے۔ اور یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم لیڈرشپ نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ خلیفہ تھے، آپ چاہتے تو اپنے مقام کے لیے جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے امن کا راستہ چنا، آپ نے صلح کو چنا، آپ نے مسلمانوں کے خون کو اپنی پوزیشن سے زیادہ اہمیت دی۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی پوزیشن سے سٹیپ ڈاؤن ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کمزوری کا نہیں تھا، یہ فیصلہ بہت بڑی ہمت کا تھا، کیونکہ کبھی کبھی تلوار اٹھانا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے ایگو کو سائڈ پر رکھ کر امن کو چننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی واقعہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور واقعی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ایک ایسی سول وار روک دی جو شاید پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی۔ حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے بعد مسلمان دنیا میں ایک نئی سٹیبلٹی نظر آنے لگی۔ کئی سالوں سے چلنے والی سیاسی ٹینشنز میں کمی آئی اور لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ وقت گزرتا گیا لیکن پھر اہل بیت پر ایک اور غم آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا، وہ سخت بیمار ہو گئے۔ ان کے زہر کا اثر اتنا سخت تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید درد اور کمزوری سے گزرے۔ ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے ملنے آئے اور ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتائیں گے یہ کس نے کیا ہے؟ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام لینا پسند نہیں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو، ایک اور خون ریزی شروع ہو۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ اب اہل بیت کی ذمہ داریاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آ گیا، لیکن مرنے سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، پر انہوں نے یزید سے کہا کہ یزید کو کچھ صحابیوں کی پرمیشن لینی ہوگی۔ اگر وہ صحابی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تبھی وہ خلیفہ بن پائے گا، اور ان میں سے سب سے امپورٹنٹ صحابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سچ بات یہ ہے کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی۔ کچھ صحابیوں نے یزید کی خلافت کے لیے بیعت دے دی، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں دی۔ اور اسی وقت سینکڑوں کلومیٹر دور ایک اور شہر میں کچھ اور ہو رہا تھا، کوفہ۔ وہی کوفہ جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز رہ چکا تھا، وہی کوفہ جہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کوفہ کے بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈرشپ کو سنبھالیں گے۔ دھیرے دھیرے مدینہ میں خط آنا شروع ہوئے، 1 2 یا 10 20 خط نہیں، ہزاروں سینکڑوں خط۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 12,000 خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف سے آئے۔ ہر خط میں تقریباً ایک ہی بات لکھی ہوتی تھی، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت اہم سچویشن تھی، کیونکہ یہ چند لوگوں کی دعوت نہیں تھی، کوفہ کے بہت سے لوگ انہیں بلا رہے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے بہت کلیئر کر دیا تھا
کہ وہ یزید کی خلافت ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اونٹوں پر لد کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خط آنے لگے۔ ہر کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا رہا تھا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی نہیں کی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہاں کی اصل سچویشن کو سمجھا جائے، تو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، جو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں بہت اچھی طرح ویلکم کیا اور اوپنلی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا سپورٹ ظاہر کیا۔ لوگوں کے جھنڈ ان کے پاس آنے لگے اور بیعت کرنے لگے۔ تقریباً 14,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کی، اور ہر ایک بیعت کرنے والا شخص اپنی فیملی کے ملٹیپل ممبرز کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، یعنی پورے کوفہ شہر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سپورٹ ظاہر کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری سچویشن دیکھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفر کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔ کہیں سے یہ بات یزید تک پہنچ گئی کہ کوفہ پورا کا پورا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ میں ہے۔ یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک بہت ہی ایروگنٹ اور خراب قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کوفہ آ کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے لوگ اپنے ڈیسیژن سے ہٹنے لگے، لوگوں پر پریشر ڈالا گیا، قبیلے کے سرداروں کو بلایا گیا، دھمکیاں دی گئیں، اور دھیرے دھیرے جو لوگ کل تک سپورٹ کا وعدہ کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی دیکھتے تنہا ہوتے چلے گئے۔ ہزاروں لوگوں کی بیعت چند افراد میں بدل گئی اور پھر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا اور پھر انہیں بہت بے رحمی سے قلعے کی چھت پر لے جایا گیا اور وہاں سے نیچے پھینک کر شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے آخری خواہش یہ ظاہر کری کہ تم چاہے مجھے مار دو، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ میسج پہنچا دو کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ سب سے دردناک بات یہ تھی کہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر شروع کر چکے تھے اور انہیں ابھی تک کوفہ کی بدلی ہوئی سچویشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے بچے، خواتین اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ کوفہ آ رہے تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ کافی سینئر صحابیوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا تھا اور اس بات سے وارن کیا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکہ دیا تھا، سپورٹ کا وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط تھے جن میں ہزاروں کوفیوں کا وعدہ اور ان کی امید تھی۔ سفر کے دوران دھیرے دھیرے کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے ملنا شروع ہوئے اور انہیں یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ شاید کوفہ میں اب سچویشن سیم نہیں رہی ہے۔ پھر ایک دن ان تک یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت شاکنگ خبر تھی کیونکہ مسلم بن عقیل کا اس سے پہلے ایک بہت خوشنما پیغام آیا تھا، اور اب ایک دم سے کیا ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو وہیں روک کر واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور کچھ رشتہ دار وہاں موجود تھے جو ان کی شہادت کے بارے میں سن کر بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا کہ ہمیں کوفہ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکیں، اور وہاں پر کوفہ کے لوگ تو انہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہیں ہی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں سمجھایا کہ اب سچویشن پہلے جیسی نہیں رہی ہے، تو اگر یہاں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے اور انہیں چھوڑ کر نہیں گئے۔ اسی دوران ایک لشکر قافلے کے قریب آیا۔ یہ حور ابن یزید کا لشکر تھا۔ حور کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پہنچنے سے روکا جائے۔ حور اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کافی گفتگو ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کے لوگوں کے خط دکھائے، انہیں بتایا کہ مجھے یہاں بلایا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، اگر اب لوگ اپنی رائے بدل چکے ہیں تو میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سولوشنز دیے۔ پہلا کہ انہیں ڈائریکٹلی یزید سے ملوا دیا جائے تاکہ ڈائریکٹ بات چیت ہو سکے، دوسرا انہیں مکہ واپس جانے دیا جائے، یا تیسرا انہیں کہیں بھی اور مکہ کے قریب جانے دیا جائے تاکہ وہ یہاں سے جا سکیں۔ جب یہ کنڈیشنز عبید اللہ بن زیاد تک پہنچائی گئی تو اس نے ان تینوں کنڈیشنز کو ریجیکٹ کر دیا اور اس نے بولا کہ یا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے حق میں بیعت دیں گے یا پھر جنگ ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد ایک بہت ہی
ایروگینٹ اور خراب قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے کورٹ یارڈ میں آ کر اس کا ہاتھ چوم کر بیعت دینی ہوگی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نہیں مانی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نہ ہی اپنی منزل کوفہ پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی واپس مکہ لوٹ سکتا تھا۔ ان کے پورے قافلے کو بیچ میں ہی ٹریپ کر لیا گیا تھا۔ ایک کھلے ریگستان کے نیچے تیز دھوپ میں اور بغیر پانی کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ وہیں پہ سٹک ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے لیے خیمے لگوانا شروع کیے۔ بچے بھی ساتھ تھے، خواتینیں بھی اور صحابی بھی، جنہوں نے ہر صورت میں ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کوفہ کی طرف سے فوجیں آتی گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ سچویشن اور مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک ایسا حکم آیا جس نے کربلا کی پوری صورتحال بدل دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی کی رسائی محدود کر دی گئی۔ پاس میں ہی دریا تھا، لیکن وہاں پر فوجیں لگا دی گئی اور انہیں پانی لینے سے منع کر دیا گیا۔ شروع میں لوگوں کو امید تھی کہ شاید یہ مسئلہ چند گھنٹوں یا 1-2 دن میں حل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کربلا کے خیموں میں پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پانی کم ہوتا جا رہا تھا اور بچوں کی پیاس دیکھ کر قافلے کے لوگوں کے دل اور بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ حور بن یزید خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور اہل بیت کے بہت امپورٹنٹ افراد تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ پاس کے دریا تک پہنچ جائیں اور پانی لے کر واپس آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کربلا کے میدان میں آگے بڑھے۔ آخر کار وہ فرات کے دریا تک پہنچ گئے۔ کئی دنوں کی پیاس کے بعد پانی ان کے سامنے تھا۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو انہیں اپنی پیاس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے یاد آئے، بچے یاد آئے اور ان کے پیاسے چہرے یاد آئے، اور پھر انہوں نے پانی مشک میں بھرا اور اب ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح پانی کو خیموں تک پہنچا دے۔ لیکن واپس آتے ہوئے ان پر حملے ہوئے، راستہ روکا گیا اور انہیں نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک مشک کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کو بے رحمی سے گھائل کیا گیا اور آخر کار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور پانی خیموں تک نہیں پہنچ پایا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر کا پتہ چلا تو سارے خیموں میں غم پھیل گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو خود پانی پی سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا چلو بھر بھرا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ اپنے قبیلے کے پیاسے بچے اور عورتوں سے پہلے خود پانی پی لیں۔ انہوں نے پانی کی مشک کو بھرا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں ٹینشن اپنے عروج پر تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کئی دنوں سے وہاں موجود تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی صرف 70 یا 80 لوگ تھے اور ان کے سامنے یزید کی 4000 سولجرز کی آرمی تھی۔ یزید کے فوجیوں نے اٹیک کا ارادہ کر لیا اور جنگ کی تیاریاں تیز ہونے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اور 1 اور رات کی مہلت مانگی۔ وہ شاید جانتے تھے کہ اس دنیا میں یہ ان کی آخری رات ہے اور وہ یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے تھے۔ اس رات خیموں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں کی جا رہی تھیں اور ہر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور بڑی سچائی سے فرمایا، کل کا دن بہت سخت ہوگا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکوں گا اور کسی کو بھی چلے جانے کا گناہ نہیں ہوگا۔ سوچئے، اندھیری رات، سامنے ہزاروں کی فوج اور موت قریب۔ یہ وہ موقع تھا جہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نکل سکتے تھے، لیکن کوئی نہیں گیا، ایک بھی شخص نہیں۔ ان سب نے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ 10 محرم کی صبح ہو چکی تھی، لیکن یہ کوئی عام صبح نہیں تھی، یہ وہ صبح تھی جسے مسلم تاریخ کبھی نہیں بھول پائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے فجر کی نماز ادا کری۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ لوگ جو جانتے تھے کہ آج کا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا، کوئی بھاگا نہیں، کوئی اپنا فیصلہ بدل کر نہیں گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ نے انہیں نصیحت دی کہ اللہ کو یاد کرو اور صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تیار کھڑا تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے تب حر ابن یزید کا دل لرز رہا تھا۔ ان کا ضمیر اس بات پر گواہی نہیں دے رہا تھا
کہ وہ کیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حر نے فرمایا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا ڈیسیجن لیا جو کہ شاید ہی کبھی کوئی لیتا ہوگا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا موڑ دیا اور ہزاروں کی پاورفل فوج چھوڑ کر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ندامت، اور پھر انہوں نے معافی مانگی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آخر حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تو تھے۔ یہ کربلا کا ایک اور سبق تھا کہ جب انسان سچ کو پہچان لے تو اس کے پاس واپس لوٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ ان میں حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایک ایسا آدمی جنہوں نے وفاداری کا وہ ثبوت دیا جو ہسٹری میں لکھا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا رتبہ پا گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قافلہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر کربلا کے میدان میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو آج بھی مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ سوچئے، ایک طرف جنگ چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں اور موت ہر لمحے قریب ہے، لیکن اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ نماز کے لیے صف بنائی گئی اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ ساتھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ نماز کے دوران آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر لے سکیں۔ سوچئے، وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کھڑے تھے، وہ نماز بچانے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں تیروں کے سائے میں نماز ادا کی گئی۔ یہ صرف ایک نماز نہیں تھی، یہ پوری امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ اگر کربلا کے میدان میں جنگ کے دوران نماز نہیں چھوڑی گئی تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے کس بہانے سے چھوڑ رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، لیکن کربلا کا امتحان اب اور سخت ہونے والا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر شہید ہو رہے تھے، اور پھر جنگ کے میدان میں اہل بیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے جوان مرد ایک ایک کر کے اترنے لگے۔ ان میں سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ شکل، اخلاق اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا اور اجازت دے دی۔ سوچئے، ایک باپ اپنے بیٹے کو جنگ کے میدان میں بھیج رہا تھا اور جانتا تھا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہے۔ علی اکبر رضی اللہ میدان میں اترے اور بہادری سے لڑے اور پھر شہادت کا رتبہ پا گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ خیموں میں پانی کی کمی بہت زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ نے بہت بہادری سے پانی لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بے رحمی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد خیموں میں پانی کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ کئی دنوں کی پیاس نے سب کو کمزور کر دیا تھا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ ڈی ہائیڈریشن اتنی زیادہ تھی کہ ماؤں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ ہر طرف ایک ہی پکار سنائی دیتی تھی، پانی۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر لے کر آئے۔ یہ علی اصغر رضی اللہ عنہ تھے، جن کی عمر صرف 6 مہینے تھی۔ ایک معصوم بچہ، نہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، نہ وہ جنگ کر سکتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر یزیدیوں کو دکھایا اور فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے تو اس معصوم بچے کو تو پانی دے دو۔ کچھ لمحوں کے لیے میدان میں خاموشی چھا گئی، لیکن پھر ایک تیر چھوڑا گیا اور وہ تیر علی اصغر رضی اللہ عنہ کو جا لگا۔ درندگی کی یہ حد پہنچ چکی تھی کہ 6 مہینے کے چھوٹے بچے پر بھی رحم نہیں کیا گیا اور اسے تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ان کے 6 مہینے کا چھوٹا معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ سوچئے، کربلا کا یہ کتنا دردناک منظر تھا۔ ایک باپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو پانی مانگنے کے لیے لایا تھا، لیکن واپس اپنے شہید بیٹے کو لے کر گیا۔ اب کربلا کا غم اپنی انتہا کے قریب پہنچ رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا، اپنے بیٹوں کو کھو دیا تھا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو کھو دیا تھا اور اپنے سارے وفادار ساتھیوں کو کھو دیا تھا۔ صبح جو قافلہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، اب اس میں بہت کم لوگ باقی رہ گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آخری مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا۔ وہاں بچے تھے، وہاں اہل بیت کی خواتینیں تھیں اور وہاں ان کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ شاید ان کی آخری نظر تھی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھے۔ یہ وہ شخص تھے
جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ لیکن آج وہ کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحوں تک بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں۔ آخر کار 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور پھر ان کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا گیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، یزیدیوں نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ اسلامک ہسٹری کا سب سے دردناک منظر تھا۔ خیموں میں چیخ پکار اٹھ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک دن ان کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی وہ مٹی دکھائی جہاں ان کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ اہل بیت کے خیموں کو لوٹا گیا اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ ہر طرف دھواں تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ بچے ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے۔ کچھ معصوم بچے اپنے والد کو ڈھونڈ رہے تھے اور کچھ اپنے بھائیوں کو پکار رہے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں اب جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس رات کربلا کی ریت پر اہل بیت نے وہ غم دیکھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے اہل بیت کے لیے ایک ذمہ داری سنبھالنے والے شخص کو زندہ رکھا۔ یہ تھے امام علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا کی جنگ کے وقت یہ سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اور پھر اللہ کی حکمت سے اہل بیت کی نسل اور کربلا کا پیغام ان کے ذریعے آگے چلا۔ اگلی صبح اہل بیت کی خواتینیں اور بچوں کو قیدیوں کی صورت میں کربلا سے روانہ کیا گیا۔ جس کوفہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا، آج وہی کوفہ ان کے گھرانے کو قیدیوں کی صورت میں دیکھنے والا تھا۔ جب قافلہ قریب پہنچا تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قیدی کون ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو ریئلائز ہونے لگا یہ کوئی عام قیدی نہیں تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد تھے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تھا۔ پورا ماحول بدل گیا، لوگوں نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی اور رونے لگے، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی اور انہوں نے فرمایا، تم رو کیوں رہے ہو؟ جب حسین کو تمہاری ضرورت تھی تب تم کہاں تھے؟ تم نے حسین کو یہاں بلایا تھا، پھر تم نے ان کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تم اللہ کے سامنے اس کا جواب دے سکو گے؟ پورا کوفہ خاموش تھا، آنسو بہ رہے تھے۔ کوفہ کے لوگوں کو ریئلائزیشن ہٹ ہوئی کہ ان کی دغا نے کتنا بڑا نقصان کر دیا تھا۔ کوفہ کے یزیدی محل میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تشتری میں پیش کیا گیا۔ وہ اتنا خبیث انسان تھا کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ چھڑی ماری، ان کی آنکھوں اور ہونٹوں پر چھڑی ماری اور انہیں برے بھلے الفاظ کہے۔ اس کے دربار میں ایک بزرگ صحابی موجود تھے جو بہت پہلے کوفہ شفٹ ہو چکے تھے۔ ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور وہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، اپنی چھڑی ہٹا لو، اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس چہرے کی توہین کی جا رہی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا چہرہ تھا، وہی نواسا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جس کے گالوں کو اور جس کے ہونٹوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی ایسے توہین ہو رہی تھی۔ کوفہ کے بعد اہل بیت کے قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا، جہاں پر یزید کا محل تھا۔ جس بستی اور شہر سے قافلہ گزرتا گیا لوگ سوال کرنے لگے، یہ قیدی کون ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور امام حسین ابن علی کہاں گئے؟ اور ہر جگہ کربلا کا دردناک واقعہ پھیلتا چلا گیا۔ آخرکار قافلہ دمشق پہنچا، وہ کیپٹل جہاں سے پوری مسلم سلطنت چلائی جا رہی تھی۔ یزید کے محل میں پورے کربلا کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس کے سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا۔ یہ دیکھ کر یزید اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر یا ان کے کسی بھی ساتھی کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس لیے علماء اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یزید کربلا کے واقعے کے لیے پوری طرح رسپانسبل تھا۔ اگر اسے سچ میں ریگریٹ ہوئی ہوتی تو وہ ایسا کرنے والوں کو سزا ضرور دیتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کیا۔ انہوں نے سب کو یاد دلایا
کہ کربلا میں کس کا خون بہا ہے۔ یزید نے اہل بیت کو رہا کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ کچھ علماء کے اکارڈنگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی باڈی کربلا میں دفن ہے اور ان کا سر مبارک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، لیکن کچھ علماء اس بات پر اگری کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ان کی باڈی کے ساتھ کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے مسلمان قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، خاص طور پر کوفہ کو۔ وہی کوفہ جنہوں نے انہیں وہاں بلایا تھا، وہی کوفہ جس نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور وہی کوفہ جو کربلا کے دن ان کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ سال گزرتے چلے گئے لیکن کوفیوں کا ریگریٹ کم نہیں ہوا۔ تقریباً 4 سال بعد کوفیوں نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ کربلا پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور پھر وہ روئے، بہت روئے۔ انہوں نے اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ضرورت تھی تب وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تب سے ہی تعزیت کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ تھا کربلا کا واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مسلمان کو بہادر ہونے کی انسپریشن دی ہے، چاہے آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ حق پر قائم ہیں اور آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ بولنے کی قیمت ہوتی ہے، وعدے نبھانے کی قیمت ہوتی ہے اور حق پر قائم رہنے کی قیمت ہوتی ہے، لیکن کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خاموش رہنے کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ کوفہ کے لوگ خاموش رہے، کوفہ کے لوگوں نے تلواریں نہیں اٹھائیں، کوفہ کے لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ان کی خاموشی نے ہسٹری کا رخ بدل دیا۔ کربلا از اے ریمائنڈر ٹو ایوری مسلم کہ اگر ہم اپنی یونٹی کھو دیں گے تو اس کی قیمت پوری امت کو ادا کرنی پڑے گی۔ تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سے بادشاہ آئے اور چلے گئے، بہت سی سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، لوگوں کو یہ سب یاد نہیں رہتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، کیونکہ طاقت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن کردار زندہ رہتا ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک ہسٹوریکل ایونٹ نہیں، یہ آج کی جنریشن کے لیے بھی ایک کویسچن ہے کہ اگر حق اور باطل آمنے سامنے ہوں تو آپ کس کا ساتھ دیں گے، اور کیا آپ میں ہمت ہے حق کا ساتھ دینے کی جبکہ آپ کے سامنے آپ کے دشمن بہت طاقتور ہوں؟ کیا ہمارا دین اتنا مضبوط ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہمت کر پائیں اور سچ کا ساتھ دے پائیں؟ ایز اے مسلم آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہو سکے اپنے آپ کو پاورفل بنائیں، اپنی سیلف امپروومنٹ اتنی زیادہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکیں اور اپنی امت کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ آپ ایک ایسے مسلمان بنیں جسے کسی سے ڈر نہ لگتا ہو، جو کسی سے ڈر کر جھوٹ نہ بولیں اور سچ بول سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیں گی۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ آخر کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا۔ اس ویڈیو نے آپ کو کیا سکھایا، کامنٹ کر کے بتائیے۔ دس از می رمشا سلطان، سائننگ آف۔